میرے سرکار آئے ہیں جناب آمنہ کے گھر میرے سرکار آئے ہیں جناب آمنہ کے گھر میرے سرکار آئے ہیں. یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لے, محبت سے بول دو سبحان اللہ. میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جبریل تم پر چما, میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جبریل تم پر چما, میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جبریل تم پر چما. ارے لگاؤ کعبے کی چھت پر میرے سرکار آئے ہیں, لگاؤ کعبے کی چھت پر میرے سرکار آئے ہیں. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں, اس روئے زمین پر خدا کو کسی نے نہ دیکھا. حضرت موسیٰ بھی دیکھنے کی جب ضد کی ہے تو صرف ایک جھلک دکھایا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے. میں شعر پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرما لیں, محبت سے بولنا سبحان اللہ. کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے, کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے, کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے, مگر اللہ سے مل کر میرے سرکار آئے ہیں, مگر اللہ سے مل کر میرے سرکار آئے ہیں, جناب آمنہ کے گھر میرے محبت سے سرکار آئے ہیں. اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے قبروں میں مصطفیٰ ضرور جلوہ فرما. سب کا عقیدہ ہے نا, تو محبت سے بولنا سبحان اللہ. فرشتوں کرنے دو مجھ کو زیارت ان کے چہرے کی, فرشتوں کرنے دو مجھ کو زیارت ان کے چہرے کی, فرشتوں کرنے دو مجھ کو زیارت ان کے چہرے کی, فرشتوں کرنے دو مجھ کو زیارت ان کے چہرے کی, کہ میری قبر کے اندر میری سرکار آئے ہیں, کہ میری قبر کے اندر میری سرکار آئے ہیں. اور آخری شعر ملاحظہ فرما لیں, ہٹا لیجیے انگوٹھا سانپ یہ بکر سے بولا, ہٹا لیجیے انگوٹھا سانپ
ابو بکر سے بولا ہٹا لیجیے انگوٹھا سا کوئی ابو بکر سے بولا زیارت کر لوں میں آ کر میرے سرکار آئے ہیں زیارت کر لوں میں آ کر میرے سرکار آئے ہیں جناب آمنہ کے گھر میرے سرکار آئے ہیں. درود پاک کے بزنس پارٹنر بھی تھے اور ان کے ہم سبق دوست بھی تھے. اس نے خط لکھا جیسے ہی میرا خط تمہیں ملے تم فوراً مکے میں چلے آنا. کیا کہا؟ فوراً مکے میں چلے آنا. اللہ اکبر. ابو جہل نے خط لکھا. جیسے ہی خط حبیب یمنی تک پہنچا انہوں نے فوراً سفر شروع کیا. ابھی حبیب یمنی مکے میں داخل نہیں ہوئے کہ ابو جہل پہلے ہی باہر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ میں روئی لے کر کے کھڑا تھا. حبیب یمنی کو آتے دیکھا, سواری سے نیچے اتارا. نیچے اتارنے کے بعد کہا یہ روئی لو اپنے کانوں میں لگا لو. کہا اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے جن کے کانوں تک محمد کی آواز پہنچ جاتی ہے پھر وہ بولی انہیں کی بولنے لگ جاتا ہے, پھر وہ بولی انہیں کی بولنے لگ جاتا ہے. تب ابو جہل نے حبیب یمنی نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ تب ابو جہل نے کہا تھا یار سچ بتاؤ, رشتے میں بھتیجا لگتا ہے, باتیں بڑا عجیب کرتا ہے, کہتا ہے یہ بت بے جان پتھر ہے, یہ کچھ نہیں دے سکتے اور ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اپنے نامہ اعمال کا حساب بھی دینا ہے. یار تو پڑھا لکھا ہے, تو سچ بتا کیا انسان مر کے پھر سے زندہ ہو سکتا تھا؟ حبیب یمنی چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے, انہوں نے کہا یار جب کچھ نہ تھے تب پیدا کر دیا تو مارنے کے بعد اگر وہ زندہ کرے تو اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ حبیب یمنی کا ہاتھ پکڑا ابو جہل نے, اپنے گھر میں لایا. اب اپنے نبی کی شان ملاحظہ کرو, کوئی اعلیٰ حضرت کو گالی دے تو ان کے بکواس کرنے سے رتبے کم نہیں ہو جاتے ہیں. مخالف انہی کے ہوتے ہیں جو سچ پر ہوا کرتا ہے, دشمن انہی کے ہوا کرتے ہیں جو حق پر ہوا کرتا ہے. کبھی کوئی ایرے گیرے کا مخالف نہیں ہوا کرتا. حبیب یمنی کا ہاتھ پکڑا ابو جہل نے اور اپنے گھر میں لایا. کہا تم حکیم ہو, ذرا اس کا علاج کرنا ہے. حبیب یمنی کہتے ہیں ٹھیک ہے بلاؤ, میں نبض پکڑ کر کے دیکھوں گا. اب نبی کی شان ملاحظہ فرماؤ, کیا کہا؟ نبض پکڑ کر کے دیکھوں گا. ابھی بھی حبیب یمنی ایمان نہیں لائے ہیں. کہا نبض پکڑ کر کے دیکھوں گا. کہا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ مت ڈال دینا. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے تو قصہ ختم. کہا کیا ہو جاتا؟ کہا ایک بار میں گیا تھا محمد کے پاس اور میرے ہاتھ میں پتھر تھے. میں نے جا کر کے کہا تھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے, اگر تو نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. تب اس نے کہا میں بتاؤں گا تو کیا کمال ہوگا, جو تیری مٹھی میں رہنے والی چیز ہے اس سے پوچھ کے ہم کون ہے. کہا میں تو خوش ہو گیا, میں سوچنے لگ گیا اب تو یہ پھنس گئے ہیں. میرے ہاتھ میں کنکر ہے اور کنکر بولا نہیں کرتے. میں نے کہا ٹھیک ہے انہی سے کہلوا دو. اتنا سننا تھا. میرے نبی نے فرمایا یا حجر و منانتا, پتھر تو بتا میں کون ہوں. ابو جہل کہنے لگ گیا میں بہت خوش ہو گیا, میں تو سوچنے لگا میرے ہاتھ میں پتھر ہے, اب تو یہ پھنس چکے ہیں. لیکن جیسے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے قریب کیا تو وہ مٹھی کے کنکر بھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا یہ ہاتھوں کا کمال ہے, ہاتھیں مت پکڑ لینا, ہاتھ یہاں پکڑتا ہے رب کی رحمت میں جا کے چھوڑ دیتا ہے. ہاتھیں یہاں پکڑتا ہے رب کی رحمت میں لے جا کر کے چھوڑ دیتا ہے. کبھی کسی شاعر نے کہا تھا کہ معجزہ ہے لانتا خود معجزہ کے سامنے, معجزہ ہے ران تھا خود معجزہ کے سامنے. ارے جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے, جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ
کے سامنے. حبیب یمنی سے ابو جہل کہنے لگ گیا ہاتھ مت پکڑ لینا, ہاتھ یہاں پکڑو تو رب کی رحمت میں لے جا کے چھوڑ دیتا ہے. کہا ٹھیک ہے یار ذرا بتا, میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کے بتاؤں گا کہ آخر وہ چیز کیا ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہیں, بیماری کا پتہ آنکھوں سے بھی چل جاتا ہے اور جادو اور آصف کا پتہ بھی آنکھوں سے چل جایا کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آنکھوں میں جھانک کر کے دیکھوں گا. کہا آنکھوں میں آنکھیں مت ڈال دینا. کہا اس سے کیا ہو جاتا ہے. کہا تم نہیں جانتے اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک بار بلال کی نظر پڑ گئی تھی محمد کے چہرے پہ, پورے مکے نے مارا, جسم سے خون بہا, کھال جلی, چربی پگھل کر کے جلی تھی. میں نے کئی بار مار کے کہا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے, لیکن بلال ہے, جب سے محمد کے نظروں سے بلال کی نظر جا کے ٹکرائی ہے, پورے مکے کا ظلم ایک پلڑے میں, بلال کی ہمت ایک پلڑے میں. وہ دنیا چھوڑنے تیار ہے, محمد چھوڑنے تیار ہی نہیں ہے. وہ دنیا چھوڑنے تیار ہے, محمد کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتا. کہا یار آوازیں میں نہیں سن سکتا, ہاتھ میں ہاتھ میں نہیں ڈال سکتا, آنکھوں میں آنکھیں میں نہیں ڈال سکتا, تب تو علاج کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچا. کہا ایسا کر خوشبو سے پتہ لگائیں گے. کیا کہا؟ خوشبو سے پتہ لگائیں گے. ابو جہل کہنے لگ گیا اس کے خوشبو کی سونگھنے کی کیا ضرورت ہے, جس گلی سے وہ گزر جاتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکتی رہتی ہیں. تو اس کے خوشبو کی سونگھنے کی کیا ضرورت ہے, جس گلی سے وہ گزر جاتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکتی رہتی ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی کے پاس ایک عمر رسیدہ صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں لیکن میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں, آپ کی طرف سے کچھ تحفہ ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ بیڑی کی لکڑی لے کر کے آؤ. بیڑی کی لکڑی لایا گیا, آپ نے یوں ہاتھوں سے یوں مس کیا اور وہ بیڑی کی لکڑی دیا, اس پر میرے نبی موقع مبارک کا مبارک پسینہ لگا. انہوں نے اپنی بیٹی کو لگایا, جب داماد آیا تو داماد کے بھی لگایا. ان میں تو خوشبو آتی رہی جب تک جیے, ان کے جانے کے بعد 7 پشتوں تک خوشبو آتی رہی. اور امام قسطلانی جو سرکار کے 900 سال کے بعد پیدا ہوئے, وہ فرماتے ہیں جب میں اس مسئلہ آباد سے گزرا, میرے سامنے سے ایک بسہ گزرا, اس کے سامنے سے محمد عربی کی خوشبو آ رہی تھی. کہا سون مت لینا ورنہ 8 پشتوں تک مہکتا رہے گا, 8 پشتوں تک مہکتا رہے گا. وقت کی قلت دامنگیر ہے کیونکہ 25 پہ اذان ہونے ہیں اور وقت پر جماعت ہونی ہے. انشاءاللہ یہاں سے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آگے ہم بیان. بدلا ہے منظر میرے سرکار آئے ہیں جہاں کا, بدلا ہے منظر میرے سرکار آئے ہیں جناب آمنہ کے گھر میرے سر. پورا محبت سے جناب آمنہ کے گھر میرے سرکار آئے ہیں. کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے, مگر اللہ سے مل کر